اس میں یہ حقیقتاً اسلام کی خوبصورتی ہے کہ ان حقوق کے معاملے میں اس نے یہ نہیں کہا کہ صرف مسلمان کے ہی مسلمان پر حقوق ہیں، بلکہ اس کا دائرہ کار وسیع فرمایا، جس طرح قبلہ مسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبد میں اور عباد میں کون کون شامل ہے۔ تو جب بات آئی ہیومینٹی کی، انسانوں کی بات آئے گی، تو تمام انسانوں کے آپس میں ایک دوسرے پر حقوق ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، سوسائٹی ہے ہی انسانوں کی، معاشرہ ہے انسانوں کا، تو انسان بیونڈ دا ریلیجن بھی ایک دوسرے کے حقوق کے ادا کرنے کے پابند اور لازم ہیں۔ تو یہ آپ یہ سمجھیں کہ گلوبلی یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے۔ اس میں جو بنیادی حقوق اگر ہم دیکھیں قرآن و سنت کی روشنی میں، تو 3 چیزیں تو ایسی ہیں جو تمام انسان اس میں شامل نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہے جان کا حق، دوسرا ہے مال کا حق، اور تیسرا عزت و آبرو کا حق بالخصوص۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو تمام انسانوں کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جس نے کسی جان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، جس نے کسی ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ تو یہ وہ حق ہے جس میں تمام انسان شامل ہیں کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو ناحق قتل نہ کرے، اس کی جان کو ناحق نقصان نہ پہنچائے۔ پھر دوسرا حق جو ہمیں خاص طور پر نظر آتا ہے، مالی حق نظر آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، بھلے وہ دوسرے مذہب کا شخص ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو اس کا مال، جو اس کی ملکیت ہے، اس کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، یا تو کاروبار کی صورت میں حاصل کرو یا ہبہ یا تحفے کی صورت میں مل جائے۔ جو جائز طریقے ہیں مال حاصل کرنے کے، وہ مال حاصل اس طریقے سے کیا جائے، ناجائز طریقہ اختیار نہ کیا جائے۔ اسی طرح کسی کا مال اگر مل گیا ہے، کسی سے قرض لیا ہے، کسی اور صورت میں مال لیا، تو اس کو حق تلف نہ کیا جائے، اس کے حق کو دبایا نہ جائے۔ تیسری چیز نظر آتی ہے عزت و آبرو، ڈگنیٹی کی بات آتی ہے۔ تو اس کے اندر بھی فرمایا کہ یہ ایسا نہیں کہ کسی کو بھی کسی بھی انداز میں آپ اس کی عزت آبرو کو اچھال دیں معاشرے کے اندر، بلکہ فرمایا کہ نہیں، لا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایک دوسرے کو برے ناموں سے بھی نہیں پکارنا چاہیے، کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، کسی کے متعلق جو ہے وہ غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے، اس کی عزت کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو بنیادی طور پر نظر آتی ہیں کہ تمام انسانوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ پھر اس میں ایک چیز ہمیں سوشل رائٹس کی صورت کے اندر بھی نظر آ جاتا ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے، جیسے کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلانا، اب لازمی نہیں کہ مسلمان ہے تو کھانا کھلائیں گے، بالکل کوئی بھی انسان اگر بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلایا جائے۔ کوئی انسان ایسا ہے جس کو انصاف کی فراہمی ضروری ہے، تو عدل کی فراہمی کے اندر اپنا کردار ادا کرنا، یہ ہماری ذمہ داریوں کے اندر شامل ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ بولے گا بار اللہ تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے، تو اس سے پاک ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو اس کو اگر کھانا کھلاتا مجھے اس کے پاس باتا، وہ تیرے پاس آیا تھا۔ صحیح۔ اسی طرح پانی کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا میں پیاسا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو یہاں جو بات آ رہی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بندے ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرنا، اللہ نے فرمایا کہ میرا ہی حق ہے، یعنی بندے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا اجر طلب کرے گا۔ یہ نہ دیکھ کس کے ساتھ کر رہا ہے، بلکہ یہ دیکھ کس کے بندے کے ساتھ کر رہا ہے۔ الخلق یعل اللہ، یہ اللہ، یہ جو مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو اس لیے تمام انسان ان تمام چیزوں میں بنیادی طور پر شامل نظر آتے ہیں۔